بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین اما بعد۔ ناظرین، ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جب جنت کے دروازے کھل چکے اور جہنم کے در بند ہو چکے، اور ایک ایسے مہینے میں جس کی ہر رات میں جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں، جی ہاں، اسی رمضان المبارک کی ایسی مقدس اور مبارک ساعتوں میں جب بندوں کی سننے، بندوں کو دینے، بندوں کو عطا کرنے، بندوں کو نوازنے کے لیے اللہ خالق و مالک کائنات عرش بری سے آسمان دنیا پر مستوی ہو چکے ہیں، ایسے مبارک وقت میں آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی آپ کو برکات رمضان کی اس اسپیشل سحر لائیو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے روزے کی برکات۔ روزے کی برکات کے حوالے سے ہم جانیں گے آج اپنے مفتیان کرام سے اور مشائخ سے اور گیسٹ سے کہ یہ ہماری محض روحانی تربیت ہی نہیں کرتا بلکہ اخلاقی اور عادات کو بھی سنوارتا ہے۔ تو ناظرین، آئیے آپ کو لے چلتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کی طرف۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، معروف مذہبی اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب حفظہ اللہ۔ شیخ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں؟ جی آپ الحمدللہ، کی آمد کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اسی طرح ہمارے آج کے دوسرے گیسٹ فضیلت الشیخ محترم عاطف الیاس صاحب حفظہ اللہ، یہ بھی پیغام ٹی وی سے ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں اور بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں۔ ہم ان کو بھی پیغام ٹی وی کی اس لائیو سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ کا کرم، اس وقت آپ آئے، نازک وقت میں آپ کی آمد کا بے حد شکریہ۔ مہربانی۔ میں شیخ نعمان صاحب آپ سے سوال کا آغاز کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے متعلق ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیے۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ کوئی اگر اس سے محروم رہ جاتا ہے، اس کی برکات سے، اس کی فیوض سے، تو اس کا مطلب ہے وہ بہت محروم شخص ہے۔ اس نے ایسے سمجھیں بہت اہم موقع کھو دیا، بہت اہم لمحات گنوا دیے۔ اس کا اندازہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ ممبر پر جلوہ فروز ہو رہے تھے، تب آپ نے 3 دفعہ آمین کہی۔ تو ظاہر ہے کوئی نہ سننے والا تھا، نہ سنائی دے رہا تھا کہ کیا ہے، لیکن آمین کی آواز آ رہی تھی۔ تو پھر صحابہ نے جب عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے تو انہوں نے 3 باتیں مجھ سے کہیں اور میں نے آمین کہی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جس کی زندگی میں رمضان آ جائے، من ادرک رمضان کو پا لے، فلم یغفر لہ، پھر اس کے لیے بخشش نہ ہو، تو ایک حدیث میں ایسے ہے کہ فأبعدہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے اپنی رحمت سے۔ تو میں نے کہا آمین۔ ایک میں ایسے بھی ہے کہ راغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی نامراد ہو، وہ ناکام ہو، جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اس کی فیوض نہ پالے اور اپنے گناہ نہ بخشوا لے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی محروم شخص ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو محرومی ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ رمضان جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل، یعنی ان کی مشترکہ دعا کہہ لیں، یہ ہے کہ ایسا شخص محروم ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، تو اس کا مطلب ہے اس کا جرم بڑا ہے۔ صحیح بات ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ رمضان جو ہے نا، یہ دراصل روزہ جو ہے یہ ارکان اسلام میں سے ایک ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر روزہ نہ بھی رکھے خیر ہے۔ اس پہ یہاں پہ ایک کنسیپٹ میں یہ بھی لوگوں کا بنا ہوا ہے جو ہمیں فیل ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزہ نہیں نہ رکھ سکتے، یعنی مشکل ہے، ہم نے کہیں جاب پہ جانا ہے، کہیں ملازمت کرنی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے
یا ہماری ہارڈ ورکنگ ہے، کوئی محنت کا کام، تو ہم کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ صحیح بات ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جو چھوٹ دی ہے شریعت نے وہ ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ جو مریض ہو یا سفر پر ہو اس کو چھوٹ ہے، اس کو اختیار ہے۔ اور مریض ہی وہ جو کلی طور پر یعنی ہمیشہ کے لیے دائمی مریض ہے، یہ نہیں کہ وہ عارضی مریض ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے۔ اچھا، جب وہ ان کے علاوہ سب کو روزہ رکھنا ہے، وہ لا یکلف اللہ نفسا میں نہیں آئیں گے، جی بالکل، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اگر روزے فرض کیے ہیں تو یہ انسان کی بساط میں ہیں۔ ہاں، وہ اپنے روٹین اور اسی طرح جو ان کے باس ہیں، جو ان کے مالکان یعنی جو ان سے کام لیتے ہیں، کام کرتے جی جی، ان کو چاہیے وہ انہیں سہولت دے رمضان، لیکن چھوڑنا نہیں ہے روزہ۔ ٹھیک، تو روزہ رکھنا ہے اور یہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ جو شخص نہیں کرتا، اس کا خیال نہیں رکھتا، اس کا مطلب ہے اس نے اسلام کی عمارت کا ایک رکن، ایک ستون اس کو خود سے گرا دیا۔ تو یہ ایسی عمارت ہے جو 5 ستونوں پہ کھڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بغیر اسلام کا ایک مسلمان کا اسلام جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی باقاعدہ پوچھ ہے اور بندہ جواب دہ ہوگا۔ اور اسی طرح جو اس کے فیوز ہیں، اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلتیں رکھی ہیں، وہ دیکھیے باب الریان ہے، جسے روزے دار ہی جو روزے کی پاسداری کرتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا ہم جیسے لوگ بس روزہ رکھ لیا، ایک ہوتا ہے پوری اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا، انتظار کرتے رہنا کہ رمضان آئے گا۔ اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہماری زندگی میں وہ رمضان آ گیا۔ تو ایسے لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے جو کچھ دن پہلے تک ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہیں، تو اس کا مطلب رمضان نصیب نہیں ہوا۔ تو ہمیں ہوا ہے، تو ہم سب کو، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور اس کی وہ فیوز اور برکات سمیٹنے کی کوشش کریں جو ہمیں ضرورت ہے، جن کی ہمیں زندگی۔ بالکل ٹھیک، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ پیغام ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سحر لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کال بھی کر سکتے ہیں اپنے مسائل کا حل جاننے کے لیے۔ تو ہمارا UAN نمبر ہے 0421117000000۔ اسی طرح آپ واٹس ایپ پر میسیج بھی کر سکتے ہیں 0321565200۔ ہمارے دوسرے گیسٹ محترم شیخ عاطف الیاس صاحب ہیں۔ میں آپ سے بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ روزے کا مقصد تقوی بتایا گیا ہے، تقوی، تو روزے سے ہم یہ مقصد کما حقوہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ مختص کی ہے، یعنی دوسری عبادات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کا تعین کر دیا ہے اور بتایا کہ فلاں چیز کا یا فلاں عبادت کا اتنا اجر ہے، اور ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحریر کر کے گویا کہ فرشتوں کو ہینڈ اوور کر دیا ہے، وہ اس کے اجر لکھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن روزے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ تو یہ ایسا روزہ ہے یا ایسی عبادت ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بہت بلند کیا ہے، سبحان اللہ۔ اس کی اہمیت کو بہت زیادہ بیان کیا ہے، اور اس کے اہمیت کو اتنا زیادہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد جو بتایا کہ لعلکم تتقون، کہ آپ کے اندر اس کے ذریعے تقوی پیدا ہو جائے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھوکا رکھنا نہیں چاہتا، اللہ آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ بے شک، بے شک۔ اللہ کا مقصود یہ نہیں ہے کہ لوگ تکلیف میں پڑ جائیں، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو لوگوں کے ساتھ مہربانی کرنے والا ہے، بے شک، وہ تو برکات سے نوازنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یہ جو روزہ فرض کیا ہے، اس کے ساتھ ہی انہی آیات کے اندر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آپ کے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، آپ کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ آپ کا دل پاکیزہ ہو جائے۔ دیکھیں، جب آپ روزے سے ہوتے ہیں تو بھوکا اور پیاسا رہنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں ان میں یہ چیز بھی شامل ہے، جیسا کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس میں نوجوانوں کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ آپ شادی کر لیں، اور پھر یہ فرمایا کہ جو شادی نہیں کر سکتا، کوئی رکاوٹ ہے کسی وجہ سے، وہ ابھی میسر نہیں ہے اس کے لیے شادی کا موقع، تو وہ روزے رکھے۔
یعنی جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر جو خواہشات نفس کا زور ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، صحیح بات، لہٰذا وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے، نیکی کی طرف آ جاتا ہے، وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، حرام کام سے دور ہو جاتا ہے. اور یہی روزے کا مقصد ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تقویٰ یہی ہے کہ انسان اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے درمیان، جیسا کہ بعض اہل علم نے بیان کیا ہے، کہ پردہ حائل کر لے. کوئی ایسی رکاوٹ ہو جو انسان کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے بچا لے. تو جب آپ روزے سے ہوتے ہیں تو جیسا کہ حدیث میں آیا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے. صحیح، بالکل یعنی یہ روزہ جو ہے یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی نافرمانی سے، برے اعمال سے، ان ساری چیزوں سے بچا کے رکھتا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، ایک کالر ہے، ہم کالر لیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حسنین صاحب ہیں صاحیوال سے. جی جی حسنین بات کر رہا ہوں صاحیوال جناب، سے. آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں ریگارڈنگ جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا ہے؟ اور ایک اور سوال ہے اگر آپ اجازت دیں. جی جی بالکل کریں، آپ پوچھیں بالکل. جی دوسرا سوال ہے یہ زکوٰۃ کے حوالے سے. اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی کے بزنس میں، آپ سلیپنگ پارٹنر ہیں، آپ نے پیسہ لگایا، وہ کاروبار کر رہے ہیں، تو اس کے لیے وہ جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کے پروفٹ پہ زکوٰۃ ہوگی یا انویسٹمنٹ پلس پروفٹ دونوں پہ زکوٰۃ ہوگی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی مفتی نعمان صاحب، جی جی ان کے دو سوال ہیں. ہاں جی. پہلا جو ان کا سوال ہے، شوگر کسی کی لو ہو جائے اور وہ کنٹرول نہ ہو رہی ہو، تو ویسے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے لیے مثال ہیں جو بالکل صحت یاب ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے. تو جو اس تکلیف میں مبتلا ہے اور اسے خدشات بھی ہیں پھر بھی وہ روزہ رکھ رہا ہے، یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. بالکل. تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں یہ سہولت موجود ہے کہ آپ روزہ رکھیں ہی نہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. تو یعنی ایسے مریض جن کو یہ خدشات ہوں کہ ان کے ساتھ ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے، تو ان کو شروع ہی سے روزہ رکھنے کی نہ رکھنے کی اجازت ہے، وہ نہ رکھے روزہ. جیسے کہ فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. لیکن یہ وعلی الذین یطیقونہ، کہ وہ لوگ جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو ان کو لیے وہ فدیہ دے دیں. اور فدیہ کیا ہوتا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانا. بس جو آپ کھاتے ہیں وہی کسی مسکین کو کھلا دیں، یا 1.25 کلو یعنی نصف سا اسے کہتے ہیں، وہ آپ کسی کو دے دیں. لیکن یہ جو کر رہے ہیں ہمت اور جستجو اور نیکی کی طلب میں آگے بڑھنا جس قدر ہو سکتا ہے، یہ انہوں نے روزہ رکھنے کا عزم کیا جن کے متعلق پوچھا جا رہا ہے. تو یہ روزہ اگر رستے میں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان کا روزہ برقرار نہیں رہتا آخر تک، تو ان پہ بس کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک، کوئی گناہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اگر یہ اس کے بعد میں روزہ رکھ سکے تو روزہ رکھ لیں قضا کا، یا پھر فدیہ دے دیں اس کے عوض، یا جو روزے چھوٹ جائیں ان کو ملا کے ان کا فدیہ دے دیں. ٹھیک یہ ہوگا. ٹھیک. اور دوسرا جو ان کا سوال ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ کے حوالے سے، ایک ہوتا ہے ایکٹیو پارٹنر سلیپنگ، تو سلیپنگ پارٹنر نے انویسٹ کی ہوئی ہے، اب وہ سرمایہ بھی ہے اور پلس اس پہ پروفٹ بھی آ رہا ہے، تو ان دونوں کو جمع کریں گے. ٹھیک. کیونکہ جیسے مثلا بکریاں کسی نے رکھی ہوئی ہیں، کوئی اصل ہیں، کوئی پھر اس کے مزید بچے پیدا ہوتے چاہتے ہیں، تو سب پہ ہے وہ اس کو شمار کیا جائے گا. یہ نہیں کہ یہ پروفٹ سال گزرنے پہ ہے. ہاں یہ تو لازم ہے، یہ 2 شرطیں تو لازم ہے. ایک تو نصاب کو پہنچے. اب جو نصاب ہے موجودہ وہ تقریباً 1,79,000 کے قریب ہے. ٹھیک ٹھیک. چاندی کے حساب سے. تو وہ ہم اصل بنائیں گے اور اس کو سال بھی گزرے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر اس سرمایہ کاری سے، انویسٹمنٹ سے کوئی مشین خریدی ہے، کوئی ایسا اور چیز خریدی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ صرف زکوٰۃ ہوگی جو سرمایہ ہے یا وہ سامان تجارت ہے. ٹھیک ٹھیک. اور اس کے جو پرافٹ ہوگا ان دونوں پہ زکوٰۃ ہوگی. بہتر بہتر. جی بہت شکریہ. ہمیں آپ فرمائیے کہ شیخ عاطف، روزہ محض اب بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، اب بلکہ یہ ایک ہمہ جہت تربیت فراہم کرتا ہے، تو اس حوالے سے آپ ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ روزے کے بہت سے پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ انسان کو اجر دلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب کرتا ہے. بے شک. جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام الریان رکھا گیا ہے، جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب وہ روزے دار داخل ہو جائیں گے تو کہا جائے گا
کہ یقال این الصائمون، کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، پہلے بلایا جائے گا روزے دار آ جاؤ. تو جب روزے دار وہاں سے چلے جائیں گے تو حدیث میں آتا ہے اغلق فلم يدخل منه احد، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا جنت کا، پھر اس دروازے سے جنت میں کوئی جا نہیں سکے گا. تو روزے کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کو جنت ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی ملتی ہے. لیکن یہ ہمارے معاشرتی پہلو یا ہمارے تربیت کے پہلو جو آپ فرما رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہیں. صحیح. یعنی اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی ٹریننگ جو روزہ انسان کی کرتا ہے وہ صبر کی ہے. سبحان اللہ. کہ انسان بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، اور اپنی خواہشات کو روکنا گوارا کرتا ہے، اور اپنی خواہشات کو یعنی جو روزے کے علاوہ انسان کے لیے جائز ہوتی ہیں. جی جی. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے ترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، اس نے اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو اور اپنی خواہش نفس کو میری خاطر چھوڑ دیا ہے، سبحان اللہ. رکا ہوا ہے. تو یہ صبر کی تلقین کرتا ہے. شاید کہ آدمی رمضان کے علاوہ اتنا صبر نہ کرے، جب بھوک لگے تو جلدی سے کھانا کھا لیتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی کی طرف دوڑتا ہے. لیکن رمضان ایسی صبر کی تلقین کرتا ہے کہ چیز سامنے موجود بھی ہو، دستیاب بھی ہو، تب بھی آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. اب دیکھیں افطار کے وقت ہمارے لیے کتنی بڑی نصیحت ہے اور کتنا بڑا سبق ہے کہ غور کرنے کی بات ہے کہ افطار کے وقت طرح طرح کی ڈشز ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہیں اور بڑے محنت سے تیار کر کے ہم نے اپنے سامنے رکھی ہوتی ہیں. جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ جی آگے یہ چیز سامنے اب کھاؤ، سارا دن بھوکے بھی ہیں. لیکن یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا نا، تو کہا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ. اللہ آپ کو آزمائے گا اس شکار کے ذریعے جس کو آپ اپنے ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے ہو. اس شکار کے ذریعے انٹرپٹ کر رہا ہوں، ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. الیاس صاحب سرگودا سے، کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی بھائی جان، میرا یہ مسئلہ ہے کہ جو زبان کے اندر والا پانی ہوتا ہے، منہ کے اندر والا، اگر وہ پیٹ میں چلا جائے تو روزہ نہیں ہوتا یا پھر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بڑا دیسی سا سوال ہے، مفتی صاحب آپ فرمائیں. ہاں نہیں، جو منہ کے اندر جو پانی بنتا رہتا ہے وہ چونکہ جسم کا ہی حصہ ہے ایک، یہ اللہ تعالیٰ نے نا ایسے سمجھے جسم کی وہ اندر حرکت کے لیے اور اس کی تراوت کے لیے وہ رکھا ہے سلسلہ. تو یہ باہر سے کوئی چیز نہیں جا رہی، یہ جسم کا حصہ ہی ہے، اس سے روزہ نہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بالکل وہ چلا جائے پانی اندر، کوئی مسئلہ نہیں. جی ٹھیک ہے. آپ سے باتیں کر کے مسائل جان کے بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک ہم آپ سے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. برکات رمضان لائیو سحر ٹرانسمیشن جاری ہے اور آپ کے سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں، ان کے جوابات بھی مفتیان کرام سے ہم آپ کو دلوا رہے ہیں. محترم شیخ نعمان فاروقی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ رمضان المبارک کی اہم ترین عبادات کون کون سی ہیں؟ رمضان المبارک کی اہم ترین جو عبادت ہے وہ تو روزہ ہے، بے شک سب سے اہم. اور روزے کا وہ خیال رکھنا، اس کی پاسداری، جیسا کہ شیخ عاطف الیاس حافظہ اللہ فرما رہے تھے، تو اس کی مکمل پاسداری کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کے تقاضے پورے کرنا، اس کے آداب کا خیال رکھنا، تو سب سے اہم تو روزہ ہے. بے شک. اور اب یہ روزہ جو ہے یہ انسان کو کیسے بلندیوں تک لے جاتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ انسان جب بھی اللہ کے لیے کچھ قربانیاں دیتا ہے نا تو اسے بڑا مقام ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے، اس کا قرب ملتا ہے، اس کی جو ہے نا معیت ملتی ہے، اس کا ساتھ ملتا ہے. ایسی تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، سبحان اللہ، ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، مع المتقین، متقین کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے، اور اس کی رحمت محسنین کے قریب ہے. یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ ایسے لوگ جو اس کے لیے کچھ صرف کرتے ہیں، کچھ خرچ کرتے ہیں، کچھ وقت دیتے ہیں، کچھ صلاحیت صرف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنا جو ہے نا اپنی معیت نصیب فرماتا ہے. اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ شاید یہ ہمارے لیے دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہو. آپ دیکھیں کہ جیسے جنت میں اللہ تعالیٰ کی
زیارت، اللہ تعالیٰ کا دیدار، وہ سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگا نا جنت میں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں واضح ہے۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں اگر کسی کو اللہ کی معیت، یہاں پہ دیدار تو نہیں ہو سکتا لیکن اس کی معیت مل جائے تو ایسے سمجھیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے اللہ اکبر، بے شک اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ کی معیت مل جائے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سفر ہجرت میں فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ اکبر، کہ آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ معیت جو ہے نا، یہ لینا اور اس کے لیے کوئی صرف کرنا، اور خصوصاً ایسے لمحات میں جس میں ہم گزر رہے ہیں، یقین کیجئے کہ ایسے ہیں کہ وہ جو ہے نا ہمارا ایک ایک پہلو، ایک ایک وہ فیل کر رہا ہے کہ یار یہ ایسا موقع ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بھی چیزیں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ تو اہم عبادت روزہ اور اس کے تقاضے اور اس سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی جستجو، کہ میں اگر بھوکا پیاسا رہا ہوں نا تو یہ ایسے نہیں جا رہا، اس سے قرب مل رہا ہے اس ذات کا، اس کے حکم پہ میں کاربند ہوں اور اس سے یہ ملے گا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ چونکہ رمضان المبارک کی جو سب سے بڑی اہمیت ہے اور اس کو یہ برکات اور فیوز کا جو ایک منبع یا ایک سلسلہ بنایا گیا، اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا وہ نزول قرآن ہے۔ سبحان اللہ، وہ نزول قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اسے مبارک رات میں اتارا ہے۔ اچھا اب دیکھیے قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے اس رات میں پورے اس مہینے کو یہ شرف حاصل ہو گیا، سبحان اللہ، یعنی کہ رحمت کا ایک وہ بن گیا تصور، ایک مظہر بن گیا۔ اچھا اب اس کا مطلب ہے کہ رمضان کی اصل جو اہمیت ہے یا فضیلت ہے وہ نزول قرآن کی وجہ سے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان کے اندر اہم ترین عبادت یہ ہے کہ آپ قرآن سے جڑ جائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ اس کے لیے قیام اللیل بھی ہے، اسی لیے تو قیام اللیل کی اہمیت بتائی گئی۔ اچھا رمضان میں خصوصاً کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی رمضان کی عبادت کرتا ہے، رات کی قیام اللیل کرتا ہے، تو اس کو ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید سے تو اس کے لیے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ قرآن مجید، اچھا پھر اس کی تلاوت کرنا، جیسے ہمارے سلف صالحین وہ قرآن مجید کئی تک مکمل کرتے تھے رمضان کے اندر، جی تکمیل کر لیتے، تو اس پہ پھر تدبر کا موقع بڑا مل جاتا ہے۔ آپ کو رمضان المبارک میں نا تنہائیاں میسر آتی ہیں، تو ان میں تدبر کریں، تفکر کریں۔ اسی طرح سخاوت اس مہینے میں وہ خصوصی طور پہ کرنا، اور اس کا بھی ایک اثر ہے کہ جو اس حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں زیادہ خیر کی طرف زیادہ سخاوت کرتے تھے، زیادہ آگے بڑھتے تھے رمضان میں۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ جب اذا لقیہ جبریل، جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ ایسے ہوتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان میں ہمیں اچھے لوگوں کی رفاقت بھی لینی چاہیے، یعنی آپ نیک لوگوں سے ملیں۔ میں کہتا ہوں کہ جس قدر بھی ہم محنت کر لیں تو ہمارے جو صحبت، ہماری رفاقت اور ہمارے تعلقات جتنے اچھے لوگوں سے ہوں گے رمضان المبارک میں، آپ اس کے نتائج بہت اچھے پائیں گے۔ جی جی صحیح۔ تو یہ کچھ عبادات ہیں جن کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ جی یہ کچھ لائیو سوالات بھی ہیں جو لوگ ہمیں دیکھ کے کر رہے ہیں۔ تو شیخ عاطف ایک سوال ہے کہ السلام علیکم، کیا عورت قبرستان میں جا سکتی ہے؟ اس کا جواب دیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا خیال ہے آپ فاروقی صاحب کو ہی اس حوالے سے موقع دیں، وہ زیادہ بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ جی شیخ آپ فرمائیں۔ جی عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ سوری پلیز، ایک کالر ہے۔ جی کالر۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی غضنفر علی صاحب قصور سے، کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ شکر اللہ سر، جی ٹھیک ہے اللہ۔ سر میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، کیا رمضان میں زکوٰۃ افضل ہے یا بہتر ویسے دے سکتی؟ کیا دوبارہ پلیز ریپیٹ کیجیے گا۔ سر میرا سوال یہ ہے، کیا رمضان میں زکوٰۃ افضل ہے یا لازم ہے؟ ٹھیک ہے، ہم آپ کا سوال مفتی صاحب تک ٹرانسفر کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب فرمائیے گا۔ اچھا اس میں بڑا اہم سوال ہے ان کا، بہت اچھی بات انہوں نے کی۔ افضل اور لازم انہوں نے یہ فرق کیا، لیکن میں اسے اور ذرا آگے چلوں گا۔ وہ یہ کہ دیکھیے کہ
ہر ایک کو جو ایسٹ ملا، سرمایہ ملا، یا کوئی بھی اس نے کاروبار شروع کیا، سارے رمضان میں تو نہیں کرتے، جی بالکل اسی طرح مختلف مہینوں میں کرتے ہیں. تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. اچھا بعض اوقات تو کوئی مقدم طور پہ یعنی پیشگی رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور کچھ مؤخر کر کے رمضان آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان آ جائے، کیونکہ سارے لوگ رمضان میں کاروبار سٹارٹ نہیں کرتے، اسی طرح سب کو سرمایہ یا وراثت وہ رمضان میں نہیں ملتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہمارا قمری سال پورا ہو، اس کو ہم جو ہے نا اس پہ ہم بیس کریں اور اسی کے مطابق ہم زکوٰۃ ادا کریں. ہاں قمری مہینے کے حساب سے جب بھی آپ کو کوئی سرمایہ ملا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت، اور آج تو حساب بھی لگا سکتے ہیں ہم، آسان، ہاں جی، پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا وہ جو انگریزی مہینے تھے یا شمسی مہینے تھے، ان کے مطابق آپ قمری مہینے نکال سکتے ہیں. آپ کو تاریخیں یاد ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ نیٹ پہ سہولت موجود. تو آپ اس حساب سے دیں. سب سے پہلی تو یہ بات ہے. ہاں پیشگی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا، وہ ضرورت تھی، انہوں نے بھی پوچھا تھا کہ میرے کچھ ہیں، میں انہیں جلدی دینا چاہتا ہوں خرچ اپنے زکوٰۃ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ کی اجازت تو ہے کہ پیشگی دی جا سکتی ہے، لیکن سارے لوگ تو ایسے نہیں نہ ہو سکتے کہ اس کی ضرورتیں ایسی ہوں. یہ ایسے ہی ہے جیسے نمازوں کی تقدیم کی اجازت دی ہے نا، کہ آپ دو نمازوں کو اگر ضرورت پیش آئی ہے تو جمع کر لیں. اب ایک بندہ ہمیشہ ہی نمازوں کو جمع کرتا رہے تو اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا. اسی طرح زکوٰۃ کا ایک لمٹ مقرر کی گئی ہے، تو اس کے مطابق کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، کہ جو جب ہے جس طرح ہے. حتیٰ کہ جن علماء نے لکھا ہے نا کہ پیشگی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے ساتھ فقہاء نے کہ وہ ضرورت ہو تو، یعنی ضرورت ہو. کسی نے یہ بات نہیں لکھی کہ رمضان میں دینے کے لیے آپ پیشگی زکوٰۃ دیں. یہ بات ذہن میں رکھیے. اور میں یہ عرض کروں کہ رمضان المبارک میں پھر جب رش لگتا ہے بینکوں میں، جب رش لگتا ہے طلب کرنے والوں کا، جب رش لگتا ہے سائلین کا، جب دینے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ جب آپ کا سال مکمل ہو تب دیں، تاکہ سارا سال لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی رہیں اور لوگ رمضان کے منتظر نہ رہیں، نہ دینے والے نہ لینے والے. تو یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ افضل ہے، اس میں یہ بات ہے کہ افضل جو ہے نا وہ رمضان المبارک کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ جو آتی ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے، وہ سنداً ثابت نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ اس میں جو رمضان میں نفل کریں گے اس کا ثواب فرض کے مطابق ملے گا، اور جو فرض ہوں گے ان کا گناہ 700 گنا یا 70 گنا تک بڑھا دیا جائے گا. تو یہ حدیث ثابت نہیں ہے. تو اس حدیث کی بنیاد پر اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ثواب اجر چونکہ زیادہ ملے گا رمضان میں، اس وجہ سے ہم اپنی زکوٰۃ صدقات وہ سب کچھ اس میں کرتے ہیں. لیکن اچھا جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. عبد الوہاب صاحب لاہور سے. جناب جی میرے نا والد صاحب ہے ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، اور نا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، تو وہ روزہ نہیں رکھتے. اچھا. تو آپ پلیز اپنی ٹی وی کا والیوم وہ آف کریں پلیز. آپ اپنے ٹی وی کا والیوم آف کریں، دوبارہ کویسچن ریپیٹ کریں پلیز. تو میں پوچھ رہا تھا سر کہ ہارٹ پیشنٹ ہے تو والد صاحب تو وہ روزہ نہیں رکھتے، ان کا کوئی ہدیہ وغیرہ میں ہمیں ذرا سمجھا دیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کے فدیے کے طور پر کیا ہے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب. ہاں جی، وہ میں پہلے سوال کو ذرا مکمل کر لوں کہ رمضان میں جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں نا، میں نے ساری ڈیٹیل بتا دی. جو افضلیت کی وجہ سے رمضان میں دیتے ہیں وہ درست نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ اپنی رمضان میں نہیں دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس حیثیت میں نہیں پہنچے کہ آپ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچے ہیں، یعنی آپ جو بھی ہوتا تھا خرچ کر دیتے تھے. تو رمضان میں آپ اضافی نیکیاں کرتے تھے، خیر کی طرف بڑھنا اور خرچ کرنا جو اضافی ہے وہ زکوٰۃ نہیں تھی. اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کو رمضان پہ نہ لائیں، بلکہ جب بنتا ہے تب کریں، اور یہی اللہ تعالیٰ کے فرائض کو اس کے آداب اور تقاضوں کے مطابق ادا کرنا ہے. یہ ہے بات. تو باقی یہ ہے کہ لازم تو بالکل نہیں ہے کہ آپ رمضان ہی میں زکوٰۃ دیں. یہ ان کے سوال کا جواب ہو گیا. جو ان صاحب نے سوال کیا ہے کہ ان کے والد گرامی پیشنٹ ہیں، تو
تو ہارٹ کے پیشنٹ تو پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان مقدس اور مبارک گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ انہیں شفا نصیب کرے، اور جتنے لوگ بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ تو باقی یہ ہے کہ فدیہ جو ہے یہ ایسے ہی مریضوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھی سہولت رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ فدیہ تو طعام مسکین، کہ مسکین کا کھانا۔ یہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی مسکین کو روزہ رکھوانا ہے، یہ بھی میں نے لفظ سنے اور لوگ کہتے ہیں عموماً یہ روزہ رکھوانا نہیں ہوتا، یہ کانسیپٹ ہاں یہ روزہ رکھوانا نہیں، اس نے تو اپنا روزہ رکھنا ہے، وہ آپ کا رکھے گا یا اپنا رکھے گا۔ تو روزہ نہیں رکھوانا ہوتا، صرف اور صرف مسکین کو کھانا فراہم کرنا ہے۔ اس کے لیے جو رائج ہے، وہ جو سلف صالحین سے چلا آ رہا ہے، وہ نصف سا ہے۔ نصف سا کا مطلب یہ ہے جو بھی آپ اناج استعمال کرتے ہیں اس کا آدھا سا، اس کا مطلب ہے 1.25 کلو، ہمارے ہاں جو رائج ہے، جی 1.25 کلو تقریباً آپ وہ اناج کسی مسکین کو ایک دفعہ پہنچا دیں، روزانہ کی بیس پہ دے دیں، یا آپ جو کھانا کھاتے ہیں گھر میں وہی آپ کسی مسکین تک پہنچانے کا اہتمام کر دیں، یا وہ آ کے لے جائے، کچھ بھی ایسا ہو، یعنی آپ نے کھانا جو ہے نا ایک مسکین کو فراہم کرنا ہے۔ تو اس کا ایک اندازہ نصف سا ہے، آج وہ حساب لگا لیں، تقریباً میرے خیال میں کوئی 125 یا اس کے لگ بھگ بنتا ہے، وہ آپ دے دیں گے تو ان کی طرف سے فدیہ ادا ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان کرم نوازیوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ شیخ عاطف یہ فرمائیے کہ رمضان میں دعا اور استغفار کی اہمیت کیا ہے؟ رمضان جی دعا کا موقع ہے، جی بالکل، اللہ سے جڑنے کا وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو اور روزوں کو دعا کے ساتھ جوڑا بھی ہے۔ یعنی قرآن کریم میں جہاں پہ روزوں کا ذکر آیا ہے اور جہاں پہ قرآن کریم کی تلاوت کا ذکر آیا ہے، نزول قرآن کا رمضان میں ذکر آیا ہے، تو انہی آیات کے اندر احکام صیام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دعا کی بات کی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تجھ سے یا آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ ایک نقطہ اہل علم بیان کرتے ہیں، بلکہ گزشتہ خطبے میں خطیب مکہ مکرمہ نے بھی بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ لوگوں کو ڈائریکٹلی مخاطب کر کے کہا کہ میں قریب ہوں۔ سبحان اللہ، بالکل۔ حالانکہ کانٹیکسٹ کے حساب سے یہ بھی کہا جا سکتا تھا اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں، لیکن اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ان کو بتا دیں، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ تو ڈائریکٹ لوگوں سے مخاطب ہو کے یہ فیل دی کہ میں قریب ہوں آپ سے بہت زیادہ، بہت بڑا پوائنٹ۔ کوئی واسطہ میرے اور آپ کے درمیان میں نہیں ہے کہ آپ کو ضرورت پڑے جی فلاں کے ذریعے اور فلاں کے ذریعے جانا ہے، نہیں، میں آپ سے براہ راست مخاطب ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے بادشاہوں کا سا بادشاہ نہیں ہے، اللہ اکبر، بے شک، وہ خالق کل ہے، وہ مالک کل ہے، اور وہ ہر انسان سے قریب ہے۔ اللہ اکبر، فَهُوَ الْعَلِيُّ فِي دُنُوِّهِ وَهُوَ الْقَرِيبُ جَلَّ فِي عُلُوِّهِ، اللہ اکبر، کہ وہ بلند بہت ہے لیکن قریب ہے، اور قریب ہے لیکن انتہائی بلند ہے۔ یہ دونوں صفات بیک وقت اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں، سبحان اللہ، بلندی بھی ہے اور قرب بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگرچہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے، لیکن اس کو بلانا، اس کو پکارنا، ایک زبان سے ایک چھوٹی سی حرکت ہو تو اللہ تعالیٰ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ آپ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ جب آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب انسان ایک بالشت برابر اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہاتھ کے برابر انسان کے قریب آتا ہے۔ اور پھر آگے جا کے فرمایا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں۔ تو یہ دعا ہی ہے جس سے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے، اور دعائیں سننے والا اور کون ہے اللہ کے علاوہ؟ انٹرپٹ کر رہا ہوں، کالر ہے ایک۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میاں نذیر صاحب ڈی جی خان سے، جناب فرمائیے۔ میں ایسٹریڈ یعنی ڈیلیڈ فرام سیشن اسٹوڈنٹ ہوں، فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی سے۔ اچھا، ہیلو جی جی آپ فرمائیے، ہم آپ کا سوال سن رہے ہیں۔ تو میں نا پچھلے 3-4 ماہ رمضان نا اپنی مجھے شیزوفرینیا اور بائی پولر نفسیاتی بیماری ہوتی ہے شدید، اچھا، اس وجہ سے میں اپنے روزے مس کر بیٹھا تھا بیماری کی وجہ سے۔ پھر میں اکیلا رہتا ہوں، میری والدہ 3 سال پہلے فوت ہو گئی ہیں، میں والدہ سے اکیلا رہا ہوں، تو میں غریب بندہ ہوں، میں فدیہ بھی نہیں دے سکتا، اس کا جو صدقہ فدیہ ہوتا ہے نا اس کا روزے چھوڑنے کا، وہ بھی نہیں دے سکتا۔
تو میں اس ماہ رمضان تو میں نے پورا، اب میں سحری انشاءاللہ کر رہا ہوں، اور میں نے یہ روزے رکھنے ہیں. تو پچھلے میری نمازیں بھی چھوٹ جاتی تھی بیماری کی وجہ سے، اور روزے بھی چھوٹ جاتے تھے. تو اس کا میں کیا مطلب کمپنسیٹ کر سکتا ہوں؟ کیا میں مزید روزے رکھوں یا کیا کروں؟ اس کے بارے میں مجھے گائیڈ کر دیں. جی ٹھیک ہے. جی شیخ عاطف صاحب. پہلی بات تو یہ کہ ماشاءاللہ ان صاحب کے اندر تڑپ ہے، اور ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ کسی وجہ سے روزے چھوٹ گئے ہیں، تو ان کو قضا بھی کرنا ہے یا ان کا حل کیا ہے. بہت سے لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے. تو یہ قابل دید ہے، قابل تعریف ہے کہ ان کے اندر تڑپ ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ان کے اوپر لازم چیز آتی ہے شریعت کی طرف سے وہ اس کو ادا کریں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ وہ خود ڈاکٹر ہیں، اور ظاہر ہے کہ ڈاکٹر ہی بہتر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سی بیماری اس قابل ہے کہ اس کی وجہ سے روزہ چھوڑا جائے، اور کون سی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اور میرا خیال ہے کہ عالم سے زیادہ بہتر فیصلہ یہ ڈاکٹر کر سکتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے اس کے اندر کھانا پینا جیسا کہ وہ ضروری فرما رہے ہیں کہ مجھے نفسیاتی مسئلہ ہے کوئی. جی تو اس کی وجہ سے انہوں نے اگر روزے چھوڑ دیے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے استطاعت دے دی ہے. جی اب وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے روزے رکھنے شروع کیے ہیں. گزشتہ رمضان کے شاید روزے ان کے رہ گئے ہیں، یا کچھ حصہ رہ گیا، یا جیسے نمازیں وہ کہہ رہے ہیں رہ گئی، جیسے نمازیں رہ گئیں. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جو روزے ان کے چھوٹ گئے ہیں، جب ان کو اب استطاعت مل گئی ہے روزے رکھنے کی، تو وہ ان کی گنتی پوری کریں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کیونکہ وہ بیمار تھے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو آپ میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو وہ گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کر لیں. اب الحمدللہ صحت مل گئی ہے، تندرستی مل گئی ہے، تو جو روزے پیچھے چھوٹ گئے وہ آپ کیلکولیٹ کر لیں. 1 سال کے ہیں تو وہ 30 روزے یا 29 روزے ہوں گے. 2 سال کے ہیں تو وہ 60 کے قریب ہوں گے. ان کو کیلکولیٹ کر کے آپ وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ رکھتے چلے جائیں، اور اس طرح مکمل کر لیں. رہی بات نمازوں کی، تو جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں، جب ایک نماز اپنے وقت سے گزر جاتی ہے تو پھر اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے توبہ کرنا چاہیے. ایک آدھ نماز چھوٹی ہے تو قضا کر لینا چاہیے، جیسا ہی احساس ہو. جیسے آدمی بھول جاتا ہے، کسی کام میں لگا ہے، اتنی مصروفیت ہوئی کہ ذہن میں ہی نہیں رہا، نماز کا وقت گزر گیا. یا انسان سویا رہ گیا ہے تو من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا لا کفارۃ لھا الا ذلک، کہ اگر بندہ سویا رہ جائے یا بھول جائے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب وہ اٹھے یا جب وہ اس کو یاد آئے تو فوراً نماز پڑھ لے. اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے. ہاں اگر نمازیں مستقل چھوٹ گئی ہیں 2-3 مہینے کی اور اس سے بھی زیادہ کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، اور یہ احساس کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہم فریضہ رکھا ہے، اور یہ عزم کرے کہ آج کے بعد جو نمازیں ہیں وہ دوبارہ ترک کبھی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ میرے ابو شوگر کے مریض ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے فدیہ کیا ہے؟ تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ان کے لیے فدیہ کیا ہے، اور اگر وہ روزہ کی ضد کریں تو ان کو منع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے جی. ابھی یہ پہلے بھی سوال ہو چکا ہے، لیکن چلیں ظاہر ہے نہیں، وہ یہ ہمارے لیے تو نئے ہیں نا، انہوں نے نہیں سنا. اور بڑی بات ہے کہ ان کا جذبہ ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں. اور اچھا پھر والد صاحب کے بارے میں پوچھنا، اس کا مطلب ہے اولاد کو والدین کے اس حوالے سے بھی متفکر ہونا چاہیے، صرف صحت کے حوالے سے نہیں بلکہ ان پہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کے حوالے سے ہی پوچھنا. یہ بہت اہم بات، بڑی بات ہے جی. اچھا اس میں یہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا پہلے سوال میں بھی کہ جو شخص ہمیشہ کے لیے دائمی مریض اسے کہتے ہیں کہ جو بیمار ہے، جو صحت یاب نہیں ہو سکتا، اس کو شریعت یہ اجازت دیتی ہے اس کے لیے کہ وہ اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دیا جائے. ٹھیک ہے. تو فدیہ ہے تقریباً 1.25 کلو اناج یا جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہ کسی مسکین کو 1 روزے کے عوض پہنچا دیں. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا فدیہ. اب اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم روک سکتے ہیں اپنے والد کو ضد کریں. اب دیکھیں وہ نیکی جس سے نا زندگی گزاری ہوتی ہے نا کسی نیکی میں، اس کے بغیر دل نہیں چاہتا، دل نہیں لگتا. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، وہ بیچارے ضعیف ہیں، رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اس طرح وہ نہیں مل رہی، صورت نہیں میسر آ رہی کہ ہم رکوع کر سکیں، سجدہ کر سکیں، کوئی تکالیف ہیں. اس طرح کئی لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے روتے دیکھا کہ جی ہم اب روزہ نہیں رکھ پا رہے. ظاہر ہے انہوں نے 50 60 70 سال روزے رکھے، اب نہیں رکھ رہے تو ان کو یہ دشواری تو پیش آتی ہے. لیکن ان کے لیے خوشخبری بھی ہے
کہ جو کسی وجہ سے کسی نیکی سے رہ جاتا ہے نا، وہ ایک تسلسل سے کر رہا ہو تو حدیث مبارکہ کے مطابق اس کو اس کا صلہ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت عدل کرنے والا ہے اور بہت قدردان ہے، شاکر علیم، وہ قدردان بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے کہ کون کس حالت میں ہے اور اس کا دل کیسے بے قرار ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ یہ لوگ اصل میں اسی کی تصویر ہیں، یہ لوگ اسی کی تصویر ہیں۔ تو والد چاہ رہا ہے کہ میں رکھوں، بیٹا کہہ رہا ہے کہ نہ رکھیں، وہ ضد کر رہے ہیں، تو یہ پوچھتے ہیں کہ ہم روک سکتے ہیں؟ تو آپ ایسا کیجئے کہ ان کو رکھنے دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کی وجہ سے انہیں صحت دے، یہ بھی برکت ہے روزے کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر انہیں ضرورت کوئی ایسی پیش آتی ہے تو تب وہ روزہ کھول لیں، بے شک کوئی مسئلہ نہیں ایسے، تو ان کو اجازت ہے، اس کے عوض پھر دیکھ لیں فدیہ دینا ہے یا بعد میں رکھنا ہو تو رکھ لیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے، جوابات آپ کو مل رہے ہیں اور برکات رمضان آپ سمیٹ رہے ہیں۔ روزوں کی فضیلت اور اس کی برکت کے حوالے سے آپ علماء کرام سے بہت کچھ جان رہے ہیں، لیکن وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔ اسٹے ود اس۔ یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ برکات رمضان، برکات رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن لائیو آپ دیکھ رہے ہیں۔ پر نور ساعتیں ہیں، مبارک لمحات ہیں، اور اس وقت نازک وقت اس لحاظ سے ہے کہ خواتین گھروں میں سحری کا اہتمام کرتی ہیں، آپ لوگوں نے سحری بھی کھانی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ پیغام ٹی وی کو وقت دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس سے ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ یقیناً پیغام سے یہ آپ کی وابستگی کا ثبوت ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ لائیو کال کے لیے ہمارا UAN نمبر 0421117000000 ہے، اور واٹس ایپ پہ بھی آپ سوالات اپنے بھیج سکتے ہیں 032156520000۔ بریک میں جانے سے پہلے سر، آپ رمضان میں دعا کی اہمیت کے حوالے سے بیان کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ میں نے سوال کیا تھا استغفار کی اہمیت کے حوالے سے، تو وہ حصہ رہ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو مکمل کریں۔ دیکھیں جی، میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں دعا کا کہا ہے تو وہاں پہ قرب کا احساس دلایا ہے کہ میں بہت قریب ہوں۔ تو واقعی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے بادشاہوں کا ایسا بادشاہ نہیں ہے، بلکہ اس کو جب بھی پکاریں وہ اویلیبل ہے، وہ دستیاب ہے، اور وہی ہے جو پکار سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے کہ جو بے کس کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارے۔ سبحان اللہ۔ اور دعا کے اثرات کو آپ دیکھیے کہ بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے انسان کو خود محسوس ہوتا ہے کہ میری یہ دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ جیسے خاص طور پر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جب قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، رات کا جو پہر ہوتا ہے، جس وقت ہم بیٹھے ہیں آخری پہر، تو اس وقت بھی دعائیں خاص طور پہ قبول ہوتی ہیں۔ میں اس شاعر کا، جو عربی شاعر کا ایک مصرع ہے یا ایک شعر ہے کہ سہام اللیل لا تخطئ ولکن لها امد وللامد انقضاء، کہ رات کو جو دعائیں ہیں وہ تیر کی مانند ہوتی ہیں جو بالکل صحیح نشانے پہ جا کے لگتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تیر صحیح نشانے پہ لگتے ہیں اور ان کا نشانہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک وقت ہوتا ہے، تو جب وقت آتا ہے، وقت تو گزر ہی جاتا ہے، وقت تو آ ہی جاتا ہے، اسی طرح بالکل۔ تو جب دعا کریں تو جلدی نہ مچائیں کہ میں نے دعائیں کی جی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ نہیں، اللہ قبول ضرور فرماتا ہے، لیکن اللہ اپنی حکمت کے مطابق وہ وقت جو آپ کے لیے بیسٹ ہے، جو آپ کے لیے بہترین ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ پھر استغفار کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اس کو بیان کریں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، یعنی یہ بھی دعا کے آداب میں سے۔ بالکل بالکل، یہ دعا جو آدمی ہاتھ اٹھاتے ہی کچھ مانگنا شروع کر دے، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ استعجلتا، آپ نے جلدی کی ہے۔ تو جلدی کس چیز کی ہے؟ آپ جب مانگنے لگی ہیں تو مانگنے والا منہ بنائے نا، جس سے آپ مانگتے ہیں اس سے آپ تعلق کا اظہار تو کریں نا، اس کو بتائیں نا کہ آپ سب سے بڑے ہیں، ہم آپ کے ماتحت ہیں، ہم آپ کے مخلوق ہیں، ہم آپ کے محتاج ہیں، آپ ہی بے نا، سب کچھ آپ ہی کے پاس ہے، آپ ہی کے تو احسانات ہم پہ ہیں۔ اور پھر اپنے مسئلے کی طرف آئیں اور استغفار کے جو کچھ قصور آپ سے ہو گئے ہیں، جس سے آپ مانگ رہے ہیں، اس سے معافی مانگیں کہ بھئی جو مجھ سے خطائیں ہو گئی ہیں میں اعتراف کرتا ہوں۔ ابو الکا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف جو حدیث، ابو الکا
بنعمتک علی و ابوء بذنبی، میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ تیری نعمتیں میرے اوپر بے شمار ہیں، اللہ اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ میں گنہگار بھی ہوں۔ تو گناہ کا اعتراف اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف۔ پھر یہ کہ جب آپ دعا میں استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش بھی ہوتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے، انسان کو معاف بھی فرما دیتا ہے، اور انسان کو دنیاوی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے جو باتیں کی تھی وہ اس موقع پر یاد کر لینی چاہیے۔ سبحان اللہ، موٹیویشنل کلمات ہیں۔ بلکہ اس حوالے سے ایک واقعہ بھی ہے کہ معروف سلف صالحین واقعہ آپ سے سنتے ہیں، بڑی جستجو ہے، لیکن ایک کالر ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر نصیر صاحب ڈی جی خان سے دوبارہ۔ سر گزارش یہ، میں نماز پڑھتا ہوں نہیں جی۔ میاں نذیر احمد میرا نام ہے، نصیر نہیں ہے، میاں نذیر احمد۔ جی میاں صاحب فرمائیے۔ گزارش یہ، میں نماز پڑھتا ہوں نا جی جی، تو مجھے ارتکاز کا مسئلہ رہتا ہے، میری کنسنٹریشن نماز کی طرف نہیں رہتی، مجھے الٹے سیدھے خیال آتے ہیں، مطلب میرا توجہ نماز کے آیات کی طرف نہیں رہتی۔ ایک تو یہ سوال ہے، ٹھیک، اس کے لیے مجھے کیا وظیفہ ہونا چاہیے خاص طور پر اس ماہ مقدس میں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، میری 52 سال عمر ہے، میں ان میرڈ ہوں، مجھے پیشاب کے قطروں کا بھی مسئلہ ہے، میں نے کوشش کے باوجود میں پاکی کا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے نماز کا ٹائم ہوتا ہے، میں اکیلا بندہ ہوں، کپڑے بار بار دھو بھی نہیں سکتا، تو اس بارے میں مجھے تھوڑا گائیڈ کر دیجئے کہ میں کیا کروں اس بارے میں۔ ٹھیک ہے، نماز ادا کر دی ہوتی ہے، کپڑے تھوڑے سے قطرے لگ جاتے ہیں کپڑوں کو، تو وہ پاکی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، جیسے نماز کے ٹائم ہوتا ہے، اکیلا بندہ ہوں، کپڑے لباس دھونے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، ان میرڈ ہوں، اکیلا رہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ جی سر، یہ وہی ہیں جن کا پہلے بھی سوال تھا، کچھ ڈسٹرب سے ظاہر ہے انہوں نے جی خود بھی کہا کہ نفسیاتی کچھ مسائل رہے ہیں، تو یہ اسی صورت میں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے اور ہر ایک کو مشکلات سے نکالے۔ یہ وہی جانتا ہے جس سے بیت رہی ہوتی ہے، یا جو اس سے متعلقین ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کیسے ٹریگل کرنا ہے، کیسے۔ بہرحال ہم دعا کے ساتھ ساتھ انہیں مسئلہ بھی بتاتے ہیں، وہ یہ کہ نماز میں جو خیالات آتے ہیں اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنی بائیں طرف تھوکنا ہے۔ وہ تھوکنا بھی ایسا جس میں تھوڑی سی ہوا ہو اور تھوڑی سی تھوک کی آمیزش ہو، وہ ایسے کرتے، ایسے تھوڑا سا ایک مرتبہ پھر پریکٹیکل جی، جیسے ایسے کر کے، تو یہ اپنی بائیں جانب کر دے، کیونکہ بائیں جانب شیطان ہوتا ہے، تو وہ شیطان ہی اصل میں یہ نفسیات کے جو مسائل ہیں، یہ خیر ایک علیحدہ موضوع ہے کہ وہ ایسا ایسا انسان زیادہ وہم کا شکار ہوتا ہے اور نفسیاتی مسائل اس میں آتے جاتے ہیں، تو شروع ہی سے اگر یہ بندہ اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو کافی حد تک۔ باقی جو زندگی ہوتی ہے نا، جو نارمل زندگی اور شادی ہو جانا اور یہ سارے مسائل، ان سے بھی کافی بندہ ان سے نکل جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، اس طرف بھی آنا چاہیے ضرور، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی ایسا انتظام فرما دے۔ تو نماز میں یہ ہے۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے پیشاب کے قطروں کا انہوں نے کہا، تو پیشاب کے جو قطرے ہیں اس کا حل کیا ہے کہ نماز کے آدھا گھنٹہ پہلے 20-25 منٹ پہلے یہ واش روم جائیں اور فارغ ہو لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر تھوڑا بہت چلیں پھریں اور تھوڑا اٹھے بیٹھے اگر ایسا ہو سکے تو، اور اس سے وہ پھر قطرے جو ہے نا وہ جو نکلنے ہوں گے وہ نکل آئیں گے۔ اس کے بعد یہ اس جگہ کو جہاں پہ قطرے لگے ہیں اس کو دھو لیں اور پھر تھوڑی دیر ٹھہریں، نماز کے بالکل قریب یہ وضو کریں حتیٰ کہ بس سنتے پڑھ سکیں اور نماز پڑھ سکیں، تاکہ اس سے پہلے کی جو قطرے نکلنے تھے یا کوئی ایسا ہونا تھا وہ سب ہو جائے۔ چھینٹے بھی مارے جا سکتے ہیں؟ نہیں، چھینٹے جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں انڈر ویئر پہن لینا چاہیے۔ نہیں، انڈر ویئر پہنے یا جو بھی پہنے اس کے یہ چیز تو آئے گی نا، یعنی قطرہ اگر نکل آیا ہے تو وہ تو ہوگی۔ اس کا پھر یہ حل ہوتا ہے کہ انڈر ویئر کے ساتھ آپ ایک ٹیشو رکھ لیں اور اس کو آپ پھر پھینک دیں، اس کے بعد آپ وضو کریں۔ میں یہ احتیاطی تدابیر بتا رہا ہوں اس مرحلے کی، اور پھر آخر میں آپ آگے وضو کریں تاکہ اس کے بعد گنجائش نہ رہے کہ اب میرا کپڑا، کیونکہ ظاہر ہے یہ پیشاب کے قطرے جو ہیں پیشاب کے کچھ دیر بعد تک آتے رہتے ہیں نا، تو یہ ٹائم آپ ایسے گزار دیں، یعنی پیشاب آپ پہلے کر لیں، تو اس کے بعد پھر آپ آخر میں آ کے وہ
وضو کریں اور اس کے بعد نماز پڑھ لیں. اگر پھر بھی قطرے آئیں تو پھر اپنی نماز کو جاری رکھیں. جی جی مسلسل جی جی پھر یہ نماز جاری رکھیں گے, اس کے پھر کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک. کال سے پہلے آپ ایک واقعہ بیان کرنے لگے تھے. جی وہ سلف صالحین میں سے ایک معروف عالم کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کے یہ شکایت کی کہ قحط سالی ہو گئی ہے, اچھا, بارشیں نہیں ہوتی. تو انہوں نے اس کو کہا کہ آپ یوں کیجئے, استغفار کیجئے. ایک شخص نے آ کے کہا کہ کاروبار نہیں چل رہا, اچھا, فقر و فاقہ کا دور چل رہا ہے. تو انہوں نے اس کو بھی کہا آپ استغفار کیجئے. پھر ایک شخص آیا, اس نے اولاد کی شکایت کی کہ میری اولاد نہیں ہے. انہوں نے اس کو بھی کہا کہ آپ استغفار کیجئے. اچھا. اب جو قریب بیٹھے لوگ تھے وہ حیران ہوئے کہ ان کے پاس ایک ہی نسخہ ہے, جو آدمی سوال کرتا ہے اس کو وہی بتاتے جا رہے ہیں, استغفار. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, آپ ہر بندے کو استغفار کا کہتے چلے جا رہے ہیں. تو انہوں نے پھر بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو بتایا تھا اپنی قوم کو, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اللہ اکبر, کہ اللہ سے معافی مانگو, وہ معاف کرنے والا ہے. اور اس استغفار کے ثمرات میں یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے بارش آپ کے اوپر برسائے گا, ویمددکم باموال, مال بھی عطا فرمائے گا, وبنین, اولاد بھی عطا فرمائے گا, ویجعل لکم جنات, باغ بھی عطا فرمائے گا, ویجعل لکم انہارا, اور نہریں بھی آپ کو عطا فرمائے گا. یعنی ہر نعمت میسر آ جائے گی. اس کے علاوہ اور انسان کو دنیا میں چاہیے کیا, اللہ اکبر, کہ باغات بھی مل گئے, مال و دولت بھی مل گیا, اولاد بھی مل گئی, اور سب کچھ مل گیا. تو استغفار کے ذریعے یہ ساری چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں. تو استغفار انسان کو اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے, اور وہ حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھنی چاہیے, ہنیئن لمن ملئت صحیفته بالاستغفار. قابل مبارکباد ہے وہ شخص, قابل رشک ہے وہ شخص جس کا صحیفہ, جس کا نامہ اعمال قیامت کے دن استغفار سے بھرا ہوگا. اللہ اکبر. تو استغفار, جتنے بھی گناہ ہوں ان کے ساتھ استغفار بھی ہو تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کی معافی سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. اور پھر اگر انسان کبیرہ گناہوں کا بھی شکار ہے, کبیرہ گناہ بھی کر رہا ہے, تو پھر بھی اگر وہ استغفار کر رہا ہے تو اہل علم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ لا کبیرۃ مع الاستغفار, کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے جب آپ اس سے استغفار کر رہے ہیں. انسان ہے, بھول چوک ہو جاتی ہے, استغفار کیا, استغفار کر لیا تو وہ اریزر, وہ انڈو, وہ مٹانے والی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزیں معاف کرتا چلا جاتا ہے. اچھا سر, یہ فرمائیے کہ روزے کا انسان کے اخلاق پر کیا اثر ہونا چاہیے؟ اچھا, روزہ جیسا کہ ہم نے پہلے اس پہ بات کی ہے کہ اس کے ایک تو شرعی پہلو ہیں اور ایک معاشرتی پہلو ہیں. آپ جو اخلاقی پہلو کی بات کر رہے ہیں وہ اس کا ایک اہم اثر ہے جو انسان کے اخلاق کے اوپر نظر آتا ہے اور آنا چاہیے. یعنی ہم صبر کے حوالے سے بات کر رہے تھے, جی بالکل, تو وہ بھی وہاں پہ بات تھوڑی تشنا رہ گئی تھی, میں اسی کو آگے لے کے چلتا ہوں. ضرور آپ اس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزمائے گا ان شکاری جانوروں کے ذریعے کہ جن کو آپ اپنے ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے ہوں گے اور اپنے نیزوں سے بھی ان کو لے سکتے ہوں گے, لیکن یہ جاننے کے لیے کہ آپ میں کون ہے جو پرہیزگار ہے. اب اسی چیز کو اپنے سامنے رکھ لیں کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کھانے پڑے ہیں, ساری چیزیں تیار پڑی ہیں, آپ کھاتے نہیں, ہاتھ آگے بڑھاتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کی, اجازت نہیں ہے. آپ کے سامنے حرام مناظر بھی موجود ہیں, آپ آ جا رہے ہیں, چاہے خواتین ہیں یا مرد ہیں, تو روزے کی حالت میں آپ زیادہ کانشیس ہوتے ہیں اپنی نظر کی حفاظت کے حوالے سے بھی, اپنی شہوانی جو طاقت ہے اس کو روکنے کے حوالے سے بھی, تو آپ اس کی طرف نہیں توجہ کرتے. بیوی موجود ہوتی ہے اور آدمی شہوانی فعل سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ صبر کا پہلو ہے. پھر جو اخلاق کی تربیت روزے کے ذریعے ہوتی ہے, اس کے ذریعے جو تحمل اور برداشت آدمی کے اندر آتی ہے وہ بڑی اہم ہے. کہ انسان کو یہ جو بتایا گیا کہ فلا یرفث ولا یصخب, کہ نہ تو کوئی بے حیائی کی بات کرے اور نہ کوئی جھگڑے کی بات کرے. ٹھیک ہے, ایک کالر لے لیں آپ کی اجازت سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسحاق صاحب سیالکوٹ سے بول رہا ہوں. جی سر, شہر اقبال سے, میرا شہر بھی سیالکوٹ ہے. جی ماشاءاللہ, آپ مجھے بھی جانتے ہیں اور میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. آپ سے اکثر ملاقات رہتی ہے. زین صاحب, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ خیر. زین صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں ڈراپس ڈال سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے, ہم ابھی مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں اس کا جواب. جی شیخ فرمائیے گا. جی,
یہ جو بھی چیز آنکھ میں ڈالی جا سکتی ہے جیسے سرما ہے یا اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا, نہیں ٹوٹتا روزہ نہیں ٹوٹتا, اگرچہ اس کا ذائقہ فیل بھی ہوتا ہے گلے میں, یعنی آنکھ کان اور گلے کا ایک تعلق ہے آپس میں, تو فیل بھی اس کا ذائقہ ہوتا ہے, لیکن محض ذائقے کی فیلنگ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اس میں ایک احتیاط کی ضرورت ہے, یعنی یہ تو چلے ڈراپ سے مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی غرارے ایسے کرے یا ناک میں پانی ایسے چڑھائے کہ وہ نیچے اتر جائے تو یہ پھر غلط ہوگا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا, کہ تم نے پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا ہے, یعنی زور سے چڑھاؤ, لیکن روزے کی حالت میں ایسا نہیں کرنا, یہ نہ ہو کہ وہ نیچے اتر جائے. تو یہ چونکہ ڈراپس کے متعلق انہوں نے پوچھا ہے تو یہ ٹھیک ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ محض ذائقہ جو ہے نا اس سے نہیں ہوتا, کیونکہ ذائقے میں آپ مسواک بھی کر رہے ہوتے ہیں, روزے میں مسواک کی جا سکتی ہے, اس کا بھی ایک ذائقہ ہے, لیکن اس سے روزے پہ اثر نہیں پڑے گا جب تک حلق سے نیچے نہیں, اور یہ ڈراپ کا صرف ذائقہ فیل ہوتا ہے گلے میں, حلق سے نیچے نہیں جاتا. میں چاہوں گا کہ آپ اختصار سے وہ امور فرما دیجئے کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جیسے بعض لوگ سوال کرتے ہیں پیسٹ کی جا سکتی ہے, اس طرح کے سوالات, تو اختصار سے پوائنٹ آپ بتا دیجئے کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جو ہمارے ہاں عموماً پیش آتے ہیں امور اور معاملات, اس پہ یہ ہے کہ پیسٹ کوئی کر رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ مسواک کا بھی ایک ذائقہ ہے اور پیسٹ کا بھی ایک ذائقہ ہے, تو وہ جب باہر چلا گیا یعنی آپ نے حلق سے نیچے نہیں اتارا تو اس کی خیر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو چکھنے کے بھی اجازت دی ہے جو کچھ پکا رہی ہو, یعنی وہ اپنے جی وہ ذائقہ اگر چکھ لے, یہ نہ ہو کہ وہ ذائقے میں کوئی کمی بیشی رہ جائے, وہ پھر سارا پکایا, بعض اوقات دعوت کی ہوتی ہے تو اس کے جو ہے نا دھرے کا یا مشکل پیش آ جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا. اچھا ایک تو یہ کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ذرا زیادہ عمر کا ہے, یعنی اتنا جوان نہیں ہے, اگر وہ اپنی بیوی سے بوس و کنار کر لیتا ہے تو اس کو شریعت نے یعنی اس کے روزے پہ اثر نہیں پڑے گا. یعنی ایک جوان کو آپ نے روکا لیکن بوڑھے کو آپ نے اجازت دی, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی جو ذرا عمر رسیدہ تھے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے ایسے کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کوئی انہیلر لیتے ہیں یہ آکسیجن کے لیے یا اپنے دمے کی بیماری کے لیے, تو اس سے بھی روزے پہ فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ بھی ایک وہ ایسے جیسے ہوا ہے, وہ اس کا وہ نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہوگا جیسے دھند کے دنوں میں ہم روزے رکھیں تو وہ دھند جا سکتی ہے, اسی طرح جو پہاڑی علاقوں میں ہیں یا برفانی علاقوں میں ہیں وہ بھی ان کے اثرات اور وہ سب کچھ جا رہا ہوتا ہے, لیکن اس سے روزے میں فرق نہیں پڑے گا, یہ بھی اسی قسم کا ایک ہے. تو اسی طرح اگر کوئی خون دیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, ٹھیک ہے, خون کوئی دے دے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ ہاں اس نے یہ نہیں کیا کہ وہ کوئی چیز اندر لے کے جا رہا ہے, وہ باہر. اسی طرح کوئی ٹیکہ لگوایا, ٹیکے کی دو صورتیں ہیں, اگر تو وہ ہو طاقت کا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی, میں ظفر شیخ بول رہا ہوں. جی جناب, کراچی روشنیوں کا شہر. سر فرمائیے. جی بہت شکریہ. ایکچولی جو زکوٰۃ جو ہے وہ جنرل پرنسپل تو یہی ہے کہ جو استعمال کی چیزیں ہیں اس میں داڑھی در جو بھی ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, مگر عورت جو ہے زیور جو اس کے استعمال میں ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں, اکثر یہ سوال ہوتا ہے عورت کے زیور کے حوالے سے. جی بڑا اچھا سوال ہے, اور یہ بعض جو مفکرین ہیں ان کی طرف سے یہ بات کہی بھی جاتی ہے, جی وہ تو ایسا کہتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے سونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا, یہ سنن نسائی ابو داؤد کی روایت ہے, تو اس نے وہ پہنا ہوا تھا یہ کڑے پہنے ہوئے تھے, کنگے. جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں, ٹھیک ہے, یہ روایت بھی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سونا جو ہے نا, سونے اور دوسری چیزوں میں فرق کیا ہے کہ دوسری چیزوں کی قیمت جو ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, جو استعمال کی چیزیں ہیں, اور سونے کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. سونا آپ کے پاس ایسے ہی سمجھے جیسے نقدی ہے, جیسے آپ وہ دے کے کچھ بھی لے سکتے ہیں, وہ دیں اور اس کے عوض آپ کو نقد ملے اور آپ جو مرضی لے لیں, یعنی بازار میں اس کی ویلیو بڑھتی چلی جا رہی ہے.
اس وجہ سے سونے میں فرق کرنا کہ یہ بھی تو استعمال ہوتا ہے، نہیں، یہ استعمال بھی ہوتا ہے اور یہ آپ کے پاس ایک سرمایہ بھی ہے، اور بالکل ایسے سمجھے جیسے نقدی آپ کے پاس، کیونکہ عہد نبوی میں سونے اور چاندی یہ کرنسی تھی، تو اس وجہ سے اسی کو اس پہ زکوٰۃ رکھی گئی، تو وہ استعمال میں بھی ہو تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، آپ کا بے حد شکریہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں برکات رمضان لائیو سحر ٹرانسمیشن۔ آپ نے آج کے پروگرام میں روزے کے حوالے سے جانا کہ روزے کے فیوز و برکات کیا ہے۔ اصل مقصد محض کھانے پینے سے رکنا نہیں، بلکہ لغویات اور رفث باتوں سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور لمحات بھی بڑے مبارک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر مستوی ہیں۔ میں پروگرام کے اختتام میں شیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا هو الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، تو ہم سے راضی ہو جا، آمین۔ یا اللہ ان التجاؤں کو قبول فرما لے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئی ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔ یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان۔